بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ اس میں آپ کو خاص طور پر نوجوانوں کو ایسی معلومات سے روشناس کروانے جا رہا ہوں جن کے متعلق ان کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا پرندہ کون سا ہے اور یہ پاکستان کے آسمانوں پر اب کیوں نظر نہیں آتا، جبکہ لگ بھگ 30 سال قبل یہ پرندہ پاکستانی آسمانوں پر راج کرتا نظر آتا تھا۔ یہ ایک دیو مالائی قسم کا پرندہ تھا اور اس کی بہت سی اقسام اڑنے والے پرندوں میں سب سے بڑی تھیں۔ اگر اس پرندے کی جسامت، ساخت اور اڑان کے انداز پر غور کیا جائے تو ہوائی جہاز ایجاد کرنے والوں نے لگتا ہے شاید اور دیگر چند پرندوں کے علاوہ اس پرندے کی اڑان کو سامنے رکھ کر ہی ہوائی جہاز کی ایجاد کو ممکن بنایا ہوگا۔ یہ پرندہ اڑان سے پہلے کچھ دور تک اسی طرح ٹیکسی کرتا ہے جس طرح ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے رن وے پر ٹیکسی کرتا ہے۔ البتہ اس پرندے میں یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ یہ ایمرجنسی اور جب یہ درختوں پر بیٹھا ہوا ہو تو فوراً بھی اڑ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اسے اپنے پنکھوں کو بیٹھے بیٹھے اوپر نیچے تیز حرکت دینا پڑتی ہے، جیسے ہیلی کاپٹر اڑنے سے پہلے اپنے پنکھوں کو حرکت دیتا ہے۔ اس کی لینڈنگ بھی ہوائی جہاز کی طرح ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ زمین پر اترنے سے پہلے چکر لگاتے ہوئے بتدریج اپنی بلندی کم کرتے ہوئے زمین پر لینڈ کرتا ہے۔ لیکن میرے ذاتی مشاہدے میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات یہ اپنے پروں کو بہت بلندی پر بند کر لیتا ہے اور فری فال کرتا ہے اور یہ زمین کے نزدیک پہنچ کر اپنے پروں کو کھول لیتا ہے، پھر زمین پر اتر جاتا ہے۔ اس کا یہ عمل فری فال کرنے والے پیراشوٹرز کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ فری فال کا یہ عمل بہت سے شکاری پرندے بھی کرتے ہیں، جن میں عقاب، باز، شکرے، بحری چوہے مار، چھوٹے باز، شاہین اور چیلیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ انوکھا اور تقریباً نایاب پرندہ آخر ہے کون سا؟ تو میرے دوستو عزیزو، اس پرندے کو گدھ کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے نہیں سنا تو بانو قدسیہ مرحومہ کے ناول راجہ گدھ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اگر آپ کا علم و ادب سے کوئی علاقہ نہیں تو یہ محاورہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کرپٹ سیاستدان اور اشرافیہ وطن عزیز کو گدھوں کی طرح نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ گدھ شکاری کم مردار خور پرندہ ہے۔ یہ مرے ہوئے جنگلی اور پالتو جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، البتہ بیمار اور لاغر جانوروں پر کبھی کبھی حملہ بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ عمل گدھ اسی وقت کرتے ہیں جب وہ بہت زیادہ بھوکے ہوں، ورنہ وہ بیمار جانور
کے مرنے کا بڑے صبر سے انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ شکاری نہیں بلکہ مردار خور پرندہ ہے۔ جسامت کے لحاظ سے اس کی زیادہ تر اقسام تمام اڑنے والے پرندوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ اس کا جسم تقریباً شتر مرغ کے برابر ہی ہوتا ہے۔ گدھ ایک بلند پرواز، تیز نظر اور بہت زیادہ تیز قوت شامہ رکھنے والا پرندہ ہے۔ یہ بہت بلندی سے زمین پر دور تک دیکھ سکتا ہے۔ ہم اپنے بچپن میں بہت حیران ہوا کرتے تھے کہ وہ پرندہ جو کہیں دور بلند و بالا پہاڑوں میں رہتا ہے، وہ جب گاؤں یا ارد گرد کے گاؤں میں کسی کسان کا جانور مثلاً گائے بھینس، گدھا گھوڑا یا بھیڑ بکری وغیرہ مر جاتے تو یہ پرندے بہت تھوڑے وقت میں جھنڈ کی شکل میں اس جگہ پہنچ جاتے جہاں مردہ جانور پڑا ہوتا۔ اس دور میں پالتو جانور بہت مرتے تھے اور گدھوں کے گروہ بھی اکثر نظر آتے تھے۔ جانوروں کی بڑی تعداد میں مرنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے اب انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس وقت جانوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا ان کے مرنے کا تناسب بھی زیادہ تھا۔ اسی طرح آج سے 30-40 سال پہلے دیہاتوں میں کسانوں کے پاس مویشیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اور ان کی دیکھ ریکھ، چارے اور ادویات کی سہولت کم ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی سردی کا شکار ہو کر مویشیوں کی خاصی تعداد مرتی رہتی تھی، اور شاید لوگ ابھی اتنے بے حس بھی نہیں ہوئے تھے کہ مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت انسانوں کو کھلاتے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی گدھوں کی۔ چونکہ میں ایک دیہاتی ہوں، لہٰذا میں نے دیہی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب کسی کسان کا جانور مر جاتا تو اسے گاؤں سے کچھ دور ویرانے میں پھینک آتے۔ پہلے ان پر مقامی چیل اور کوے تباہ آزمائی کرتے، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد ایک چھوٹے سائز کی سفید گدھ نمودار ہوتی، جسے مقامی طور پر گدھوں کا جاسوس سمجھا جاتا، کیونکہ اس سفید گدھ کے آنے کے تھوڑی دیر بعد آسمان پر گدھوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوتا اور اس جگہ اترنا شروع کر دیتا جہاں مردہ جانور پڑا ہوتا، اور بہت کم وقت میں گدھوں کا یہ گروہ مردہ جانور کا گوشت کھا جاتا اور وہاں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا رہ جاتا، جسے گدھوں کی طرح ہی اچانک نمودار ہونے والے ہڈیاں چننے والے خانہ بدوش اٹھا کر لے جاتے۔ گدھ بنیادی طور پر ایک صفائی کرنے والا پرندہ تھا جو مردہ جانوروں کو کھا کر مردہ گوشت کی بو اور تعفن سے فضا کو پاک رکھتا تھا۔ یہ مردہ خور پرندہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پایا جاتا تھا۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں افریقن، انڈین، یورپین اور آسٹریلین نسل کی گدھیں زیادہ مشہور ہیں۔ رنگ و روپ اور جسامت میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ گدھیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اکثر گدھوں کا رنگ
بھورا، کالا، خاکستری اور ہلکا کالا ہوتا ہے۔ کچھ گدھوں کے سر اور گردن پر بالوں پر نہیں ہوتے۔ ان کی جسامت خاصی بڑی ہوتی ہے، البتہ ایک قسم کی گدھ دیگر گدھوں سے خاصی مختلف ہوتی ہے۔ اس کی جسامت قدرے چھوٹی اور رنگ سفید ہوتا ہے۔ یہ دیگر گدھوں کے ساتھ ہی پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی تعداد حیران کن حد تک کم ہوتی ہے۔ پورے گروہ میں یہ 3-4 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ گدھ ایک سوشل پرندہ ہے۔ یہ ہمیشہ گروہ کی شکل میں رہتے ہیں۔ ان کی عمر خاصی طویل ہوتی ہے۔ یہ 60-70 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ اپنے گھونسلے دور ویران پہاڑی چٹانوں پر بناتے ہیں اور جوڑے جوڑے کی شکل میں خاندان کو تشکیل دیتے ہیں۔ مادہ گدھ سال میں 2 سے 4 تک انڈے دیتی ہیں، جنہیں نر اور مادہ باری باری سیتے ہیں اور اپنے بچوں کی ایک خاص عمر تک پرورش کرتے ہیں۔